نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ ہے، سارے نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 255، یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی یعنی حکومت کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی صورتیں ہیں نا، اور ایک ہیں آیات الگ الگ۔ صورتوں کے اعتبار سے تو اور صورت ہے عظمت والی اور مقام والی، آیات کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے عظمت والی آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے عظمت والی سورت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کو ایک خاص لگاؤ تھا۔ بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود ان کے قرآن کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فرمایا کہ میرے صحابہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے۔ ان کے قرآن کی حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بہت تعریف بیان کی، فرمایا یہ قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ کس آیت کو سب سے عظمت والی آیت سمجھتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، آپ کے نزدیک کون سی آیت عظمت والی ہے؟
دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ بتائیں آپ کے نزدیک عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ وہ خاموش رہتے تھے، ماننے والے ہوتے تھے۔ کہا جو آپ فرمائیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، آج بتاؤ آپ کے نزدیک کون سی ہے؟ جب تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں تو سمجھتا ہوں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی جو آیت ہے وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر مارا خوشی سے، فرمایا کہ اے ابی بن کعب، آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت یہی آیت ہے۔ اور احادیث میں بڑی خصوصیات اس آیت کی بیان کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس آدمی اور جنت کے درمیان جو حائل اور رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، صرف موت ہے جو جنت میں جانے سے اسے روکے ہوئے ہیں۔ جو ہی موت واقع ہوگی، روح اس کے جسم سے نکلے گی، جنت کے آثار اس کے شروع ہو جائیں گے، ساتھ ہی جنت کے آثار اس کی شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج صرف اس کی خصوصیات پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا، یہ آیت جہاں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان نہیں رہ سکتا اس جگہ جہاں آیت الکرسی کی تلاوت ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گندم آئی صدقے کی اس زمانے میں بیت المال میں جمع کرائی جاتی تھی، اسے ایک جگہ رکھا گیا، کھلی جگہ میں تھی تو لازماً حفاظت بھی کرنا تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات آپ نے حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، آپ نے نگرانی کرنی ہے آج رات۔ ٹھیک ہے جی، خادم حاضر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وقت بیت گیا، کافی حصہ رات کا گزر گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور جو ہے نا وہ گندم لے رہا ہے۔ میں اٹھا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تو چوری کرتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایسی منت سماجت کی، کہا میں بڑا محتاج ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے بال بچے ہیں، بس میں مجبور ہو گیا۔ ایسی مسکینی والی شکل اس نے اختیار کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا چل بھاگ جائے یہاں سے۔ لیا تو اس نے کچھ نہیں تھا، پکڑا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے بندے کا قصہ کیا ہوا؟ اچھا پتہ لگ گیا وحی کے ذریعے؟ ہاں جی میں نے تو پکڑا تھا لیکن اس نے ایسی منت سماجت کی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا آج رات پھر آئے گا وہ۔
ایسا ہی ہوا، دوسری رات آئی، پھر میری ڈیوٹی لگی، معراج کو دیکھتا ہوں وہی بندہ پھر آیا اور اسی طریقے سے وہ گندم اٹھانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر منت سماجت اپنی شروع کر دی۔ میں نے کہا کچھ بھی کر لے، آج تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، کل میں نے موقع دے دیا تھا، میں نے کہا چلو غریب آدمی ہے۔ کہتے ہیں پھر اس نے ایسی کیفیت اور حالت بنائی، منت سماجت کی کہ مجھے ترس آ گیا۔ کئی مانگنے والے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، رنگ ڈھنگ آتا ہے ان کو۔ کہتے ہیں مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا، جانے دیا۔ صبح جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں پہنچا، فرمایا رات والے بندے کا کیا بنا پھر؟ جی وہ آیا تھا لیکن ترس آیا مجھے اس پر۔ اچھا پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی تو پھر آ گئے، اور وہی اس کا کام جو اس نے پہلے دن کیا۔ اب لگا منت سماجت کرنے، اپنی غربت کو ظاہر کرنے۔ میں نے کہا آج کچھ بھی کر لے تجھے نہیں چھوڑنا، پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے حاضر کرنا ہی کرنا ہے تجھے۔ 2 راتیں میں نے چھوڑا اور دونوں مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو علم بھی ہو گئے، اب تو نہیں، تیسری مرتبہ میں چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا، اب تو میں نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ فرمایا میں نے بھی سختی دکھائی، نہیں چھوڑا میں نے۔ آخر کار وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے کبھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، ایک ایسی بات بتا کے جاتا ہوں، بس تم مجھے چھوڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب العلم تھے، علم حاصل کرنے والے تھے، دن رات اسی چیز کا شوق ہے، یاد کر رہے ہیں احادیث اور آگے بیان کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 سے بھی زائد روایات منقول ہیں۔ ان کا مشغلہ ہی پڑھنا پڑھانا تھا۔ تو اس نے کہا جی ایسی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا چل بتا کیا ہے؟ وہ بات بتا دیں پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، گھر میں جاؤ تب پڑھ لو، جس جگہ جاؤ تب پڑھ لو، کبھی بھی زندگی میں شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ چھوڑ دیا، چلا گیا۔ صبح پھر ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا؟ میں نے سارا واقعہ سنایا کہ آج رات تو میں نہیں چھوڑ رہا تھا، پھر آخر کار یہ بات ہوئی تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، وہ تھا جھوٹا وہ لیکن بات اس نے سچی کر دی۔ فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ کون تھا جو 3 راتوں سے تمہارے پاس آنا ہے؟ عرض کیا جی میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ فرمایا یہ خود شیطان تھا، یہ خود شیطان ہے جو اپنے آپ سے بچنے کا نسخہ آپ کو بتا کے گیا ہے کہ جب اس نے دیکھا نا اب جان نہیں چھوٹتی، 2 دن تنگ کرتا رہا، 2 راتیں اس نے آپ کو تنگ کیا اور تیسری رات پھر تنگ کرنے کو پہنچ گئے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطانی کرنا، تنگ کرنا بندے کو، کہ وہ تنگ کرنے کے لیے آیا، لیکن جب تیسری رات آپ نے اس کو پکڑ لیا نا، اب اس کے لیے بھی جان چھڑوانا مشکل ہو گئی۔ جھوٹا تھا لیکن سچی بات کر کے گیا ہے، یہ خود شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کو بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ اور راستہ یہ آیت الکرسی، اور صرف شیطان نہیں، سارے جن، یہ جو شیطان ہے یہ جنوں میں سے ہے، کان من الجن، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جنوں میں سے ہیں، ان جنات سے اور ان سے
حفاظت حاصل کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، انشاءاللہ کوئی جن بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ بلکہ اسی سے ملتا ایک اور واقعہ یاد آ گیا، میں عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کام بھی پڑھنا پڑھانا تھا، مشغلہ ان کا بھی تعلیم ہی تھا، پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ایک مرتبہ شہر سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو انہیں ایک بہت بڑے جن نے قابو کر لیا، جن آ گیا ادھر۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم میرے ساتھ کشتی نہیں کرو گے، میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، پھر تمہیں جانے دوں گا۔ تو ہمارے اس ساتھی نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے اوپر دم کیا اور کہا آ جا مقابلے میں، بڑا تو جن بنا پھرتا ہے، اور کشتی کے اندر 1 منٹ میں گرا، نیچے پھینکا اسے، وہ ہچ ہو گیا اور رسوا ہوا، بےزتی ہو گئی۔ ہمارے اس ساتھی نے پوچھا کیا تو کوئی کمزور جن ہے کہ ایک ہی بار میں چت ہو گیا تو مجھ سے، مقابلہ ہی نہیں کر پایا تو میرا؟ اس نے کہا میں جنوں میں سے سب سے بڑا ہوں، میرے جیسا اور جن ہے ہی کوئی نہیں، شیطان تھا نا وہ۔ کہا اچھا بڑا معمولی آدمی ہے تو اللہ اکبر۔ شاگردوں نے جب یہ بات سنی کہ آپ کا وہ کون سا ساتھی ہے جس نے صرف آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے جن کو شیطان کو بھی چت کر دیا، مقابلہ ہی نہیں کر سکا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے شاگردوں عمر کے علاوہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی اور جن کو بھی چت کر دیا۔ تو الغرض یہ آیت اگرچہ بہت بڑی آیت نہیں ہے، الفاظ کے اعتبار سے تقریباً 50 الفاظ کے قریب پر یہ مشتمل ہے یہ آیت، لیکن خصوصیات کے اعتبار سے یہ بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ اس لیے صبح شام کے معمولات میں اور ہر فرض نماز کے بعد کے جو معمولات ہیں ان کے اندر اور گھر میں داخلے کے وقت، ان 3 اوقات میں اپنے معمولات میں اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ صبح شام پڑھیں، فرض نماز کے بعد پڑھیں، اور جب گھر میں جائیں تو خاص طور پر اس آیت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ کبھی جنات کا اثر اور شیطانی اثر نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ اب اس آیت میں ہے کیا ہے انشاءاللہ وہ آئندہ دروس میں تفصیلاً جو ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔